کہ رینجرز کے جوانوں پہ گاڑی چڑھا کے شہید کرنے والے لوگ ہماری سب کا حصہ نہیں. جب تک عمران موجود ہے عمران ہی کے گرد چیزیں گھومیں گی. کون لیڈر بنے گا کون نہیں بنے گا, آپ تو نہیں بن سکے ساری زندگی لیڈر. کوئی راستہ نہیں بچا. مظاہرین اسلام آباد میں بیٹھ گئے تو ملک کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. وہ آپ سے بڑا دھچکا کون ہے بھائی؟ پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے طاقت کے استعمال کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا. طاقت عوام کی, اللہ کے بعد طاقت عوام کی. ڈرو. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ملک میں فیصلہ کن صورتحال پیدا ہو گئی. پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے طاقت کے استعمال کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا. آج ہی میں ہسٹری پڑھ رہا تھا, ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا, میں آپ کو کل نام بھی بتا دوں گا. پوری ہسٹری باپ دادا سے لے کے آج تک کی. خیر, کوئی راستہ نہیں بچا. مظاہرین اسلام آباد میں بیٹھ گئے تو ملک کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. وہ آپ سے بڑا دھچکا کون ہے بھائی؟ پنجاب کو چمٹے رہے ہو جھنکوں کی طرح آپ اتنے سال سے. پورے ملک کو آپ نے, دو ہی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس ملک میں, باقی آپ کے لگ لپیٹ ہوتے تھے, چمچے کڑچے ہوتے تھے, باقی جو چھوٹے موٹے تھے. تو تم لوگوں نے ملک کو کہاں پہنچایا ہے؟ اچھا, لیکن پھر کہ طاقت کے استعمال, طاقت عوام کی, اللہ کے بعد طاقت عوام کی. ڈرو. اس وقت بھی سمجھ لیجیے طاقت کے استعمال کے سوا دوسروں. تو پھر کیا ہے؟ طاقت تھی نا بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ساتھ, اس بیگم کے ساتھ کیا ہوا بتائیں؟ وہاں طاقت نہیں تھی. اس لیے طاقت نہیں, ذہانت, بلوغت, اس کا استعمال کریں. اچھا, آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اب لیڈر بننے کا خواب دیکھنے لگی. ہو بھائی, اگر کل کی بچی تمہاری لیڈر ہے, باجی باجی کرتے پھرتے ہو اس کے آگے پیچھے, تو واٹ از دا ہارم؟ یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا, یہ تم نے کرنا ہے فیصلہ بھائی. کون لیڈر بنے گا کون نہیں بنے گا, آپ تو نہیں بن سکے ساری زندگی لیڈر. آپ تو بینیفیشری ہو نا. آج آپ کے نام سے نون لیگ کا ٹیگ ہٹ جائے, آپ تو خیر اب بھی کچھ نہیں ہو, تو کیا ہے یہ؟ اچھا, وہ لیڈر بننے کا خواب. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں, یہ نہیں ہوتا جہاں اس طرح کی شخصیت پرستی کا رواج ہو, وہاں نا جب تک عمران موجود ہے عمران ہی کے گرد چیزیں گھومیں گی. تو باقی اگر وہ خواب دیکھ بھی نہیں ہے ابھی بھی تو دیکھنے دو. اگر کل کی بچی نون لیگ کی سب سے اہم شخصیت ہے, سب سے بڑے صوبے کی سربراہ ہے, خواجہ صاحب آپ تو نہیں ہو, تو اڈے تے بال چٹے ہو گئے, ملا گیا وہی وفاقی وزیر, وہ ایک جھنجھنا ہے, آپ کڑکاتے پھر اس کو. اس پہ تو کسی کو, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, اچھی بات ہے آ جاؤ. اس لیے یہ بات کرنا بھی نا معیوب ہے. باوقار ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا. خواب دیکھنے لگی, کیوں نہ دیکھے؟ یہ ہماری اس پوری خطے کی تاریخ ہے. آگے چلو. شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ رینجرز کے جوانوں پہ گاڑی چڑھا کے شہید کرنے والے لوگ ہماری سب کا حصہ نہیں ہے. اور یہ بھی ہوتے ہیں, تخریب کار بھی ہوتے ہیں, پلانٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں. اس کا فیصلہ بہت مشکل ہے. پی ٹی آئی کے قافلے پرامن ہیں. پی ٹی آئی کارکنان اور سیکیورٹی ادارے مشکوک افراد پہ نگاہ رکھیں. شرپسند عناصر سیکیورٹی اداروں اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے اور بڑا درست جملہ ہے جو شیر افضل مروت نے بولا ہے کہ واقعی شرپسند جو لوگ ہیں, واقعی ان کی پوری کوشش ہوگی کہ سیکیورٹی اداروں اور عوام کو کیا, پی ٹی آئی کے ورکرز وہ عوام ہے نا, تو تم بھی خاص نہیں ہو. پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے تم لوگوں کے ساتھ, کس کے ساتھ کیا ہو جائے کون جانتا ہے. شاہ ایران یاد رکھو, جب اس کا تختہ الٹا ہے, اس سے کچھ 6-8 مہینے سال پہلے امریکن پریزیڈنٹ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا شاہ ایران کا, اور نیچے کیپشن لگا ہوا تھا کہ شاہ آف ایران happens to be an island of solidarity in this region. کوئی اس طرح کا جملہ. ٹکے ٹوکری ہو گیا چند مہینوں کے بعد, زمین تنگ ہو گئی اس میں. اور وہ کس طرح بیچارہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوا اور امبیرس ہوا, یہ میں بتا نہیں سکتا.
وہ اپنی ملکہ سمیت بھگا پھر رہا تھا. کہاں پناہ ملی, کہاں دفن ہے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں. اس کی قبر پہ فاتح ضیاء الحق کی طرح پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. آئی ایم 100% شیور. افراد آتے جاتے رہتے ہیں, یہ ہزارہ سال کی تاریخ ہے. سو محبت ان حالات میں بھی اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے فوجی جوانوں کو پیار محبت سے آپ ہمارے بھائی ہیں, گلے لگایا ہے. تو اس بھرم کو قائم رکھنا چاہیے. تو اور اسلام آباد میں موجود فوج کے جوانوں نے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کیا ہے کہ کارکنان پرامن رہیں, فوج اپنے عوام پہ گولیاں نہیں چلانا چاہتی. سو بہت پازیٹیو, بہت خوبصورت بات ہے. اور میں سچی بات بتاؤں, میں جس طرح کا میرا اوپینین ہے اپنے بارے میں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے بارے میں مجھے ایک عجیب و غریب طرح کی فیلنگ ہوئی ہے. بہرحال اسلام آباد میں اس وقت پی ٹی آئی کارکنان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. ظاہر ہے رینجرز کے 4 جوان شہید ہو چکے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور تقریباً 120 کے قریب پولیس اور رینجرز کے جوان زخمی ہیں. اٹ از اے بیڈ نیوز. میں نے پہلے کہا اس طرف بھی پاکستانی, اس طرف بھی پاکستانی. خدا کا خوف کرو, ہماری اکانومی برباد ہے, ہم کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں, عوام بھوک ننگ غربت کے اس سارا فرسٹریشن کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو ادھر بھی میں عجیب و غریب سچویشن ہے, سمجھ نہیں آتی. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کے 2 بیٹے آپس میں ٹکرا جائیں تو بندہ کسی کے لیے نہ دعا مانگنے جوگا ہوتا ہے, نہ کسی کو بددعا دینے. اس لیے پلیز ان باتوں کو, اچھا میڈیا پتہ نہیں کس خوف سے یا کس لالچ کے تحت پی ٹی آئی کارکنان کو شر پسند عناصر کہہ رہا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. پی ٹی آئی ورکرز کہیں آپ, پھر لوگوں کی مرضی ہے. اچھا, اور آپ کے کہنے سے لوگوں کی یہ تبدیل نہیں ہوگی. جو ان کو مجاہد سمجھتے ہیں وہ مجاہد سمجھتے رہیں گے. لیکن اس طرح کی بات کرنے والا آدمی, میں نے کہا نا کہ 2-3 چیزیں, کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے, کسی کو غدار, کسی کو دہشت گرد, یہ نامناسب بات ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ایسا ہے نہیں. اچھا بھائی, وہ نواز شریف کے بندے ہیں, نواز شریف کے کہنے پہ اگر یلغار کر سکتے ہیں سپریم کورٹ پہ تو اس سے بڑی غداری کیا ہے. لیکن کیا ہوا, 2-4 بیچارے, اور طارق عزیز کا پولیٹیکل پاکستان کے وہ میڈیا کا بہت بڑا نام ہے, وہ ان کا مستقبل برباد ہوا. اختر رسول ہاکی ٹیم کا کیپٹن, پاپولر پلیئر, اس کا مستقبل کو, چودھری منیر کو, اس طرح کے لوگ جو تھے ان کو ذبح کر دیا. یہ انصاف تھا؟ ماسٹر مائنڈ کو تو کچھ نہیں کیا گیا. اس لیے مقبول ترین ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا, ان کو شر پسند کہنے سے وہ شر پسند ہو نہیں جائیں گے, اور نہ تاریخ انہیں بطور شر پسند یاد رکھے گی. اس طرح کی بات کرنے والا آدمی خود ذرا گھٹیا اور پس دکھائی دے گا. اس لیے مناسب ہے آپ اپنی زبان بہتر کر لیں, اس سے آپ ہی کی بہتری ہے. اس میں سیاسی ورکر کو شر پسند کہنا کم عقلی اور کم ظرفی ہے. کل آپ کے اگر یہ کل کوئی احتجاج کے لیے نکلے گا تو یہ کہیں گے شر پسند, یہ کیا ہے, یہ ملک شر پسندوں کا ہے. اور بات سنیں, جمہوریت کیا کہتے ہیں, جمہوریت کسے کہتے ہیں, جمہور کو کہتے ہیں. جمہور کس کو کہتے ہیں, عوام کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ آپ ان تمام لوگوں کی جو میجورٹی میں ہے, سویپنگ میجورٹی میں ہے پی ٹی آئی کے, یہ آپ ان کی تذلیل کر رہے ہیں. ان کو شر پسند کہہ کے, شر پسند اپنا کمٹمنٹ ہوتا ہے. ہمیں بھی شر پسند کہا گیا ہوگا 1947 میں ہمارے بزرگوں کو, جب لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جب یہ کر رہے تھے ہمارے جو بزرگ, میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس زمانے کے جو لوگ تھے جو کر رہے تھے وہ شر پسند ہی تھے نا. تو یہ نہیں ہوتا. آج کا باغی کل کا ہیرو ہوتا ہے, اور پھر وہ ہیرو ولن بھی ہو سکتا ہے, جو شیخ مجیب کے ساتھ ہوا. آپ اس کو کہتے تھے وہ غدار ہے, ان کا وہ بنگلہ بندو بنا, اس کی بیٹی نے وہ چھاک ماری, وہ ذلت آمیز کام کیے سارے. جماعت اسلامی کے بزرگوں کو پھانسی پہ چڑھایا. نتیجہ وہ
غدار سے بنا قائد اعظم اپنا بنگلہ بندو. قائد اعظم سے کیا ہوا؟ بیٹی کے کرتوتوں نے اس کو ذلیل کر دیا. ان کی تصویریں اٹھا کے شیخ مجیب کی بار پھینک دی گئی. حالانکہ جس کو تاریخ سے تھوڑی سی بھی واقفیت ہے وہ جانتا ہے کہ شیخ مجیب در در دھکے کھا کے چھوٹا درجے کا عہدیدار سائیکل پہ وہ کنویسنگ کیا کرتا تھا پاکستان کے لیے. تو اس لیے احتیاط کریں. میں پتہ نہیں کس چپڑ گناتیے کی بات پڑھ رہا تھا کہ بھئی وہ تینوں پارٹیوں کو، تینوں بڑی پارٹیوں کو، وہ بندہ کہ یار عقل کو ہاتھ مار. حالانکہ مجھے وہ بندہ پسند ہے، نام یاد آ گیا مجھے، مفتاح اسماعیل. 3 بڑی پارٹیاں کون سی ہیں؟ جیسے لباسوں میں نہیں ہوتے ایکسٹرا لارج، لارج، میڈیم اور سمال، تو پی ٹی آئی تو لارج ہے، ایکسٹرا لارج ہے، یا ایکسٹرا لارج ہے، اور میڈیم ہے پیپلز پارٹی. سمال تو رہ ہی کوئی نہیں گیا، کیونکہ نون لیگ تو اب سمال کی کیٹیگری میں بھی نہیں آ رہی. نام و نشان مٹ جانا ان کا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو چوتھ. جب الیکشن ہوئے ان لوگوں کی سیاست has come to an end. اس کو ٹریجک نہ بنائیں، باقی آپ کی مرضی ہے. میرے کہنے پہ تو آپ نے نہیں رکنا، نہ اس بد زبانی سے آپ نے رکنا ہے، نہ بد لحاظی سے رکنا ہے، تو کرو.